نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 69 سے لے کر 74 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا اہل کتاب کو مباہلے کے چیلنج کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت ایمان دی اور ارشاد فرمایا اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو متفقہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور نہ کسی کو رب بناؤ بلکہ اللہ ہی سب کا رب ہے۔ پھر اہل کتاب کے ایک شبے کا جواب دیا، اور آج کے سبق میں چند ان کی شرارتوں کا بیان ہے۔ فرمایا ان میں سے کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو بھی ایمان سے پھیر دیں۔ ظاہر بات ہے ہر گروہ اپنے طرف دعوت دینے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کی یہ کوشش ہے کہ ایمان والے وہ بھی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں اور وہ بھی یہ غلط نظریہ اپنائیں۔ لیکن گمراہی کی طرف اگر دعوت دی جائے تو دعوت دینے والا خود مزید دلدل میں پھنستا ہے۔ دعوت تو وہی ہے جو ایمان کی طرف دی جائے۔ اسی طرح ان کی ایک اور شرارت کا ذکر ہے کہ بعض اہل کتاب نے مشورہ کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، صبح کے وقت جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور یہ کہو کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ آخری نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو، شام کے وقت پھر واپس اپنے دین کی طرف آ جاؤ اور کہو جی ہم تو بڑے مخلص تھے، ہم نے تو آپ کو اللہ کا نبی سمجھا، لیکن یہ وہ نبی نہیں ہے جس کی بشارت تورات اور انجیل میں ہے۔ آپ کے اس عمل سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو مسلمان پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کے دل میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے یار یہ دیکھو نا، یہ بیچارے ایمان تو لائے تھے لیکن کوئی بات تو ہے نا کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ ابھی انہوں نے یہ مشورہ کیا تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر پہلے کر کے ان کی شرارت کو واضح کر دیا۔ بہرحال آج کے سبق میں ان کی کچھ
جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خاص قسم کی شرارتیں وہ کرتے تھے اور اہل ایمان کو برگلانے کی کوشش کرتے تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت میں وہ گمراہ کسی کو نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ معلوم ہوا جو کسی کو غلط راہ پہ لگاتا ہے در حقیقت اپنا ہی بیڑا غرق کرتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، فلاں آدمی کو جناب نشے پہ لگا دو، فلاں آدمی کو چوری پہ لگا دو، فلاں آدمی کو بدکاری پہ لگا دو، اور کئی ایسی غلط سوچیں ہوتی ہیں، تو حقیقت میں اس کا بیڑا غرق نہیں کرتے، اصل میں تو اپنا نقصان کرتے ہیں، کیونکہ جتنے غلط کام وہ کرے گا ان میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ تو آپ نے بھی اس کو برائی کی طرف دعوت دی تو برائی کے حصے میں آپ بھی شریک بنے، تو اپنا بیڑا غرق کیا نا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اور کسی کو گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وانتم تشہدون، حالانکہ تم تو گواہی دیتے ہو، تم تورات کے جاننے والے، تم انجیل کے جاننے والے، تورات اور انجیل میں بھی اللہ کی توحید لکھی ہے، جیسے قرآن میں اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، کیوں انکار کرتے ہو؟ تورات اور انجیل میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں لکھی ہیں جیسے قرآن میں لکھی ہیں، کیوں انکار کرتے ہو؟ تمہیں تو گواہی دینی چاہیے تھی بڑھ کے، تمہیں تو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ بالکل دعوت بھی ٹھیک ہے اور نبی بھی اللہ کا سچا نبی ہے، تم الٹا منکر بن گئے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور کیوں حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تم علم والے ہو، جان بوجھ کر کیوں گڑبڑ کرتے ہو؟ حق اور باطل کو ملانے اور حق کو چھپانے سے منع کیا گیا، چونکہ اہل کتاب کے جو عوام تھے وہ دو قسم کے تھے، ایک تو وہ جو بالکل جاہل تھے، ان کے سامنے تو ایسی تورات و انجیل کی آیتیں بیان ہی نہیں کرتے تھے جن میں توحید کا ذکر ہو یا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ ہو، تاکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے، تو بس وہی اپنی مرضی کی سناتے رہتے تھے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں بھی کئی واعظین ایسے ہیں کہ آپ ان کے بڑے بڑے خطیب ہیں، زندگی کے بیانات سنیں، نیٹ پہ موجود ہیں، بھری پڑی ہیں، کسی ایک بیان میں بھی وہ آیتیں ہی نہیں سنائیں گے جس میں توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے۔ زندگی گزر گئی، بہت سینکڑوں بیانات موجود ہیں، کوئی واقعات سنا لیں گے، کوئی کہانی سنا لیں گے، کوئی اور اپنی جو چاہت کی باتیں ہیں وہ کرتے رہیں گے، لیکن جو اصل انبیاء کی متفقہ دعوت ہے اس کا پورے زندگی کے بیانات میں کہیں تذکرہ ہی نہیں ملے گا۔ تو یہ وہی ہے نا حق کو چھپانے والی بات ہے کہ ان آیات کو کون بیان کرے گا؟ آپ اس منبر پہ بیٹھے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ساری آیات کو بیان کریں؟ تو فرمائے بعض ایسے لوگ ہوتے تھے جو چھپاتے تھے۔ ایک بات یاد آئیے، کہتے ہیں ایک مولوی صاحب واعظ کر رہے تھے، ساتھی نے سنائے چک بیلی خان کے علاقے میں کسی گاؤں میں، واللہ عالم، تو بیان کے دوران اشعار بہت پڑھتے تھے، بعض لوگوں نے شعر بہت خوبصورت طرز میں یاد کیے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا واہ واہ خوب ہو جاتی ہے، بعض دفعہ نوٹوں کی برسات بڑی ہو جاتی ہے، ساڑھے آڑا حال تو نہیں ہر جگہ تھے، وہ جناب بیان ہو رہا ہے، نوٹوں کی برسات ہو رہی ہے، قرآن مجید پاس رکھا ہے، اکثر بیانات کے موقع پہ رکھ دیتے ہیں لوگ، تو کافی لمبا بیان ہوا، تو ایک بزرگوں نے کہا ماشاءاللہ مولوی صاحب بیان بہت اچھا ہو گیا، اے جڑی کتاب سامنے پئی ہے نا
کوئی اس نو کھولو تو اس میں بھی گل سناؤ، اس میں سے بھی کچھ سناؤ نا، باقی تو ماشاءاللہ کافی اچھا بیان ہو گیا۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا او بابا جی چپ کر جاؤ، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جو گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں نا، ان میں بھی بڑی کام کی چیزیں مل جاتی ہیں، لوگ کباڑ نہیں اکٹھا کرتے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ شعروں میں بھی بہت پتے کی باتیں ہوتی ہیں، تم خواہ مخواہ جناب پنگے نہ لو ہاں تم خواہ مخواہ پنگا نہ لو۔ لیکن وہ بابا جی بھی ماشاءاللہ بزرگ ہوتے ہیں۔ بابا جی نے فرمایا مولوی صاحب گندگی کے ڈھیر میں موتی وہ ڈھونڈے جس کے پاس خود موتی نہ ہو۔ تیرے پاس موتیوں کا تھیلا پڑا ہوا ہے، وہ اس کو سائڈ پہ رکھا ہے، گندگی کے ڈھیر پہ ڈھونڈ رہا ہے۔ او بے وقوف آدمی، تھوڑا اس میں سے نکال، ہر آیت ہی موتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر ارشاد ہی موتیوں سے بڑھ کر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی آیات کو، آج بھی اور اس وقت بھی، اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل کتاب سے۔ میں نے اس دن بھی آپ کو سنایا، ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، ایک بابا جی آتے تھے اور وہ بڑی اچھی اچھی گپے شپیں ہمیں سناتے تھے کبھی کبھی۔ تو ایک دن کہنے لگے پترو صحیح سبق پڑھنا، پھر جا کے صحیح بیان کرنا، ورنہ ایک شعر سن کے جاؤ میرے کولوں، ملا تے پیر نو جدو پکڑ سی رب تعالی، اتھے کوئی نہ اسی لتر گننے والا۔ سمجھ آئی؟ ملا تے پیر نو جدو پکڑ سی رب تعالی، اتھے کوئی نہ اسی لتر گننے والا۔ کیونکہ اگر اللہ کی آیات کو تم نے بیان نہ کیا نا، تو پھر جو لتر پڑھنے ہیں ان سے ڈرنا۔ تو وہ بات ان کی یاد آتی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال تو اہل کتاب بھی وہ آیتیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہوئی ہوتی، وہ چھپاتے تھے ان لوگوں کے سامنے جن کے بارے میں یہ پتہ ہوتا کہ جاہل ہے اور انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، جو ہم کہیں گے بس ٹھیک ہے جی۔ اور اگر دوسرے وہ لوگ جن کو کچھ پتہ ہے وہ کہتے جناب یہ آیتیں، اور یہ ان کے سامنے بات گول مول کرتے، حق اور باطل کو ملاتے، نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ وہ نبی نہیں ہے، نبی تو بنو اسماعیل میں سے آ گیا ہے، وہ تو بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے۔ اس قسم کے شبہات پیش کر کے انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں ملاتے ہو حق اور باطل کو، کیوں گڑبڑ کرتے ہو، مسئلہ گول مول کیوں کرتے ہو، وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے کیوں ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ گڑبڑ کر رہے ہو۔ اور دوسرا وہ کرو جس نے مشورہ کیا صبح ایمان لے آؤ، شام کو پھر واپس اپنے دین پر آ جاؤ، تاکہ صحابہ بھی شکوک میں پیدا ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، کہنے لگے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو اتارا گیا ایمان والوں پر، یعنی قرآن مقدس پر ایمان لاؤ، وجہ النہار، دن کی ابتدا میں، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور کفر کر دینا دن کے آخر میں، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں، وہ جو ایمان کی طرف گئے ہوئی ہیں نا، تمہیں دیکھ کر وہ بھی لوٹ آئیں۔ جیسے اب ایک بندہ اٹھنا شروع ہو جائے، دیکھو جا کے دوسرے بھی شاید اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو دوسروں کو دیکھ کر کئی لوگ کرتے ہیں، تم جاؤ پہلے ایمان قبول کرو اوپر سے، اور دن سارا رہو، شام کو واپس پلٹ آؤ، تو تمہارے اس عمل سے فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور وہ بھی دین سے پھر جائیں گے۔ اللہ نے اس سازش کو قرآن میں بیان کر دیا۔ اور آپس میں پھر کہتے ہیں ایمان وہی لانا، یہ نہیں کہ سچ مچ کا مان لینا، بس جو تمہارے دین کے مطابق بات کرے وہ مان لینا، جو اپنی دین کے مطابق نہ ہو اس کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ خود بدلتے نہیں مسلمان، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آج یہی حالت ہماری بھی بنی ہوئی۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمایا صحابہ کرام خالی الذہن ہو کر قرآن سنتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے اور اس کے مطابق اپنا دل و دماغ بناتے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنا دل و دماغ تو پہلے سے فٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ یار میرے استاد نے، میرے جناب مرشد نے، میرا یہ نظریہ ہے، اس کے مطابق پھر ہم کھینچ تان کے قرآن کو فٹ کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے نہ کرو، خود تابع بنو،
قرآن و سنت کو اپنا تابع بنانے کی کوشش نہ کرو۔ ولا تؤمنوا، وہ یہودی اس گروہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ صبح جاؤ ایمان لاؤ، اور ایمان ہر بات پہ نہ لانا۔ ولا تؤمنوا، اور مت ایمان لاؤ، الا لمن تبع دینکم، مگر صرف اس کے لیے جو تمہارے دین کے تابع ہو۔ اپنے دین کے تابع بات ہو تو ماننا، ساری باتیں نہیں ماننی۔ اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان الہدی ہدی اللہ، بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، تمہیں یہ مسئلہ ہے کہ کوئی دیا جائے اس جیسا جو تم دیے گئے۔ پہلے نبوت بنو اسرائیل میں آتی تھی، اب بنو اسماعیل میں آ گئی، تمہیں یہ ٹینشن ہے کہ ہمارے خاندان سے نبوت ہٹ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں نبی بنا دیا، اور اس ضد میں انکار کر رہے ہو بے وقوفو۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا تمہیں یہ مسئلہ ہے کل کوئی جھگڑا نہ کرے تمہارے رب کے آگے۔ اس لیے تمہاری آیتیں چھپانے سے یہ بات تو نہیں ہوگی نا کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے۔ جھگڑا کل تو کریں گے، صحابہ کرام کہیں گے یا اللہ ان کی تورات میں، ان کی انجیل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں لکھی تھی، یہ پھر نہیں مانتے تھے۔ تو فرمایا اس طرح نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، بنو اسرائیل میں نبی بنائے یا بنو اسماعیل میں نبی بنائے، وہ مرضی کا مالک ہے۔ اس لیے آگے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نبی نہیں بناتا۔ تو یہ نبوت کسی انسان کے اختیار میں نہیں، رب رحمان کے اختیار میں ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، خاص کر لیتا ہے رحمت اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ معلوم ہوا کسی انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے دین کے حساب سے تب، یا دنیا کے حساب سے تب، انسان کو دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی رب کی مرضی، رب نے جس کو چاہا نبی بنایا، جس کو چاہا بادشاہت عطا فرمائی، جس کو چاہا ترقی عطا کی، جس کو چاہا عزت دی۔ مجھے کسی کی عزت پہ کیوں اعتراض ہو؟ نعوذ باللہ، کیا میں رب کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت نصیب فرمائے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے، ہمیں اللہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس حال میں اللہ نے جس کو رکھا ہے ہمیں اسے دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، نہ کہ جلسی اور حسد کے اندر مبتلا ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس کی یہی تعلیمات ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسهم، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے سوائے اپنی جانوں کے، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور بھی کوئی نہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہی دیتے ہو، یعنی تم گواہی دینے والے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، آمنو، ایمان لاؤ، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس کے ساتھ جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا، وجہ النہار، دن کی ابتدا میں، وَاکْفُرُوا آخرہ، اور کفر کر دو آخر میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں۔ ولا تؤمنوا، اور نہ ایمان لاؤ، الا لمن تبع دینکم، مگر اس کے لیے جو تمہارے دین کے تابع ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان الہدی ہدی اللہ،
بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یعطا احد مثل ما اوتیتم، کہ دیا جائے کوئی بندہ مثل اس کے جو تم دیے گئے، او یحاجوکم عند ربکم، یا جھگڑا کرے تم سے تمہارے رب کے ہاں۔ قل آپ فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔